بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکرہ چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ذکرہ چینل کے اندر انشاءاللہ ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ درس قرآن میں ہم شروعات سورہ فاتحہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی جس کی بھی جب بھی تعریف ہوگی، اس تعریف کا حقدار اللہ تعالی ہے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، تمام عالموں کو پیدا کیا اور تمام عالموں کو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات پر اس کی مہربانی الرحمن کی صفت ہے کہ جس سے پوری کائنات پر وہ رحم فرماتا ہے۔ الرحیم، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی کی مہربانی ہے۔ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان اپنی حکمرانی کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم حکمران ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہمارا حکم چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا آنے والا ہے جس دن تمام انسانوں کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے کہ آج کا بادشاہ کون ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا زندہ نہیں رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو اکیلا ہے اور قہار ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اس بات کا اقرار اللہ تعالی انسانوں کی زبان سے مالک یوم الدین کے اندر کر فرماتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم سب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کے اندر سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور اس راستے کا تعارف فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو خوش ہوا، انعمت علیہم۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، من النبیین والصدیقین، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غصہ نازل ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جو جان بوجھ کر جنہوں نے غلط راستے کو اپنایا۔ ولضالین، اور ولضالین سے مراد عیسائی ہیں جو اپنے راہ سے بھٹک گئے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، جن میں سے ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، اس کے لیے خاص ہیں۔ اور چوتھی آیت کا آدھا حصہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا حصہ انسانوں کے لیے ہے۔ ایاک نعبد، اللہ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنا، تعاون مانگنا، یہ آدھی آیت انسانوں کے لیے ہے، اور باقی کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کو بیان کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ایسے لوگوں کا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ولضالین، اور جو اپنے راہ سے بھٹک گئے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب قرار دیا۔ سورہ فاتحہ یہ سورہ دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، آپ کی رسالت کو بیان کیا ہے، اور آخرت کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں، اور آخرت کا اقرار کریں۔ زبان سے اقرار ہونا چاہیے، دل سے یقین کرنا چاہیے، اور جسم کے اعضاء سے اس کے مطابق
عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين